بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اب آپ حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی و محتمم جامعہ فرقانیہ مدنیہ راولپنڈی کا وہ خطاب سماعت فرمائیں گے جو حضرت نے مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسلام آباد کی ایک دینی درسگاہ مدرسہ تعلیم الاسلام G72 اسلام آباد کی آمد کے موقع پر حضرت کی موجودگی میں خطاب فرمایا تھا۔ تو آئیے حضرت کا خطاب سنتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین، بندہ ناچی اور آپ حضرات، آج اس مسجد میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہوئے ہیں رئیس المحدثین، امام المفسرین اور استاد الکل حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن اور بر صغیر کے عظیم دینی مرکز دیوبند کے استاد حضرت مولانا انور شاہ صاحب مرکزی العالی کی ملاقات، ان کے ملفوظات سننے اور علمی موضوع سے مستفید ہونے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے۔ حضرات، دارالعلوم دیوبند جس کا فیضان علمی اور جس کا فیضان روحانی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے قبول فرما کر کے اس نے اثر پیدا کیا کہ آج چار گام عالم جتنے بھی بر اعظم ہیں، چاہے وہ افریقہ کا ہو، لاطینی امریکہ کا ہو، یورپ، ایشیا، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا، سب طرف جہاں آدمی جاتا ہے تو اس علمی روحانی مرکز کا براہ راست فیض یافتہ اور یا اس علمی روحانی مرکز کا بالواسطہ فیض یافتہ دنیا کے ہر کونے میں آج موجود ہے۔ خدا نے اس علم کو ایسا قبول کیا اور اس علوم نظریہ کے فیوزات اور برکات کو اللہ نے ایسا پھیلایا۔ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے خلوص اور ان کے تقوی اور ان کی الہیت کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ کسی شخص کے وہم و گمان میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ قصبہ دیوبند کی چھتے والی مسجد کے انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا مکتبہ، بلکہ مدرسہ کی مکتبہ، ایک طالب علم سے محمود حسن جس کا نام، اور استاد بھی اس کا ملا محمد حسن رحمہ اللہ، خدا دونوں کی رحمت نازل کرے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت گنگوئی نے رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اور دو رفقا کے مشیر ہم خیال ان بزرگوں نے یہ سوچا اور خدا نے ان کے دلوں میں ڈالا ذاتی طور پہ کہ اس مرے شریر میں اگر مسجد نبوی کی سنت اور زید بن ارقم کی
کو دوہرا کر کے اثر نو علوم نبوت کے تحفظ اور بقا اور اشاعت کے لیے اس طرح کام نہ کیا گیا تو مغلوں کے 800 سال کی حکمرانی کے باوجود بھی اس بڑے صغیر کا انجام اسپین جیسا ہوگا، طارق بن زیاد کے فتح کردہ اندلس جیسا ہوگا۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، صحابہ اور تعلیم کی اولاد اندلس کو فتح کرتی ہے اور حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کمان کرتا ہے اور اتنا بڑا معاشر کہ وہ تمام بحری بیڑے کو جلا ڈالتا ہے، لانچوں کو جلا ڈالتا ہے۔ اور کسی ساتھی نے کہا کہ اگر شکست ہو گئی واپس جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ تو اس کی خدا پر ایمان اور خدا پہ بھروسہ اور خدا کے ساتھ تعلق کا یہ عالم تھا۔ یہ آج کل کے جرنیل اس کے جوتوں کے ساتھ جو خاک لگتی تھی اس مٹی کے ساتھ بھی برابر نہیں ہے، علم اور تقویٰ کے بعد سے۔ تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے ہر ملک ماس کے ملک خدا ایمان کہ بھائی میں نے یہ ساری یہ لانچے شانچے جو بیڑیاں شیریاں اور یہ بجری شجرے جو سمندر میں چلا کرتے ہیں یہ میں نے اس لیے چلائے ہیں تاکہ تمہارا ان کے اوپر بھروسہ نہ رہے اور بھروسہ خدا پہ رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جانے وانی کا نہ سوچو، ہر ملک ماس کے ملک خدا ایمان۔ یہ تم نے کیوں کہا کہ اگر وہ ضرورت پڑے گی تو اپنے ملک میں کیسے جائیں گے واپس، مکہ کیسے جائیں گے، دمشق کیسے جائیں گے، بغداد کیسے جائیں گے، یمن کیسے پہنچیں گے؟ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ جانا مانا نہیں ہے، ہر ملک ماس، زمین کا ہر خطہ ہمارا ہے، اس لیے کہ ملک خدا ماس کی یہ سب کے سب ملکیت ہمارے خدا کی ہے، یہ سب مخلوق ہمارے خدا کی ہے۔ اس زمین پہ 800 سال ساتھیوں، اس زمین پہ 800 سال حکومت رہی، تو تھوڑا عرصہ نہیں 800 سال، اور 800 سال کے بعد آ گیا عیسائی۔ تو اس اندلس میں آج کے آپ کے اسپین میں کوئی شاہ ولی اللہ اور کوئی قاسم ناموتی اور کوئی رشیدہ مجروعی اور کوئی محمود الحسن اور حسین احمد مدنی اور شیخ علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی اور انور شاہ کشمیری جیسا وہاں نہیں تھا کہ عیسائی اقتدار کے غالب آنے کے وقت وہ مسجدوں میں اس طرح جھونپڑیوں میں جنگلوں میں بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیتا اور سزائیں اور مصیبتیں برداشت کرتا، اور اس سرزمین پہ آج وہ صحابہ والا علم اور عمل موجود ہوتا۔ پوچھ لو اپنی وزارت خارجہ سے کہ آج اسپین میں مسلمان ملکوں کے سفیروں کے علاوہ اصل آبادی میں سے کوئی مسلمان وہاں نہیں ہے۔ وہ جو 800 سالہ حکومت گزری تھی عیسائی حکومت کے آنے کے بعد کیا کہا؟ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں 800 سال مغلوں کی حکومت گزری بڑے صغیر میں، اور مغلوں کی حکومت کے بعد یہاں بھی عیسائی آیا، انگریز آیا، دیکھ لو، اور یہاں انگریز نے آ کر کے نہ صرف ایک ملک لیا، ملک لینے کے ساتھ ساتھ مذہب بھی لیا اور اعلان کیا کہ حکومت ملکہ برطانیہ کی ہے، قانون ملکہ برطانیہ کا ہے، لہٰذا تاج برطانیہ کے علاقے میں بسنے والے ہندوؤں، سکھوں، مسلمانوں تینوں قومیں اپنا مذہب چھوڑ کر تاج برطانیہ کے مذہب میں آ جاؤ۔ یہ تاریخی واقعہ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 سے آج تک اس ملک کے ذرائع ابلاغ یہ ان واقعات کو یہ بھی دہراتے تاکہ مسلمانوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ یہ اس ملک میں تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام ان بیرسٹروں نے یا ان جنرلوں، کرنلوں، بریگیڈیوں نے اور یا ان وکیلوں نے یا ان زمینداروں، جاگیرداروں، خانوں، نوابوں نے یا ان کا خاندانوں نے پہنچایا ہے۔ اس لیے یہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے حضرت کو ممبر کو بتاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ لوگ 1947 سے آج تک یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اس پاکستان کی نئی نسل کو یہ بات نہیں بتاتے کہ آخر 800 سالہ مغلوں کی حکومت جانے کے بعد اندلس کی طرح، غرناطہ اور قرطبہ کی طرح، اسپین کی طرح 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت کے بعد وہاں عیسائی برسر اقتدار آیا پرمیننٹ اور حکومت اس نے لی، تو حکومت کے آنے کے ساتھ وہ 800 سالہ طارق بن زیاد کا فتح کیا ہوا ملک اس میں ایک بھی مسلمان نہ رہا،
اقبال جب لیا تو اس نے اپنے سفرنامے میں وہ رویا ہے. قرطبہ کی مسجد میں جب وہ پہنچا ہے تو اس کے میناروں کو مخاطب کر کے اس نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ آپ لوگوں کی لائبریری لائبریریوں میں پڑے ہوئے. میں اس سے اندازہ لگاؤں تو میں بات یہ کھیل رہا تھا حضرت آنے سے پہلے کہ آج کے مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت وہاں بھی گزری اور وہاں بھی عیسائی مرکز اقتدار آیا, کافر عیسائی. تو کافر کے مرکز اقتدار آنے کے ملک لے لینے کے بعد وہاں پہ ایک مسلمان نظر رہا, ایک مکتبہ بھی ہے سوائے آج مسلمانوں کے سفارتخانوں والے مسلمانوں کے علاوہ اصل آبادی کا کوئی مسلمان نہیں رہا. اور اس بڑے ظہیر میں جو آج بدقسمتی سے بنگلہ دیش اور پاکستان اور 2 کشمیریں اور قبائلی علاقہ اور کابل اور بھارت اتنے ناموں میں تقسیم ہو گیا ہے, لیکن پہلے یہ ایک ملک تھا اور تاج برطانیہ اس کے اوپر غاصب اور ظالم ہو کر جب مسلط ہوا تو اس وقت میں یہاں بھی مغلوں کی 800 سالہ حکومت کے بعد انگریز آیا ہے یہاں بھی. اور یہاں انگریز نے تحریر اور تقریر وعظ اور درس پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک پوری مشینری کو محمد رسول اللہ اور صحابہ کے اسلام کے خلاف لگائے رکھا. پالیسی باقاعدہ لندن شہر میں طے ہوئی اور وہ پالیسی کے 2 رکن, ایک لارڈ میکالے اور دوسرا کرزن. یہ مشہور واقعہ ہے. اب تو پاکستان والے بھی کبھی کبھی اس کو بول لیتے ہیں تعلیمی پالیسی کے. انہوں نے یہ پالیسی طے کی کہ اس بڑے صغیر کے اندر تعلیم کے راستے سے مولوی کو ختم کیا جائے, مسجد کو ختم کیا جائے, مدرسے کو ختم. میں اسلام نہیں رہا 800 سالہ حکومت کے بعد یہاں پر بھی اسلام نہ رہے. اور اس کے لیے جو وسائل, سیاسی وسائل, معاشی وسائل, ڈگری کے وسائل, نوکری کے وسائل اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر لوگوں کے وسائل, گاؤں کے جہیندار سے لے کر نمبردار اور نمبردار سے لے کر کے ایسی اور ڈی سی اور ڈی سی سے لے کر کمشنر, کمشنر سے گورنر اور گورنر سے ویسرائے خود اور گدی پہ بیٹھنے والا کتے اور افیون اور چرچ اور ہیروئن اور تمام حرام اشیاء کا کاروبار کرنے والا ملنگ اور فقیر اور پیر کے نام سے گدی نشین جو انگریز کے حق میں 18 روپے نذرانہ لے کر کعبے سے گولیاں چلانے کے تعویذ دیتے رہے. یہ طبقہ بھی مولوی کے خلاف, مدرسے کے خلاف, اس طبقے سے لے کے آپ اندازہ لگانے کی فرنگی کی ساری رعایا مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے نہ معلوم الہام ہوا, اللہ کی طرف سے نہ معلوم کوئی اشارہ ہوا, بشارت ہوئی. مہاراج غیبی توفیق تو ظاہر بات ہے کہ شامل حال ہوئی. 1857 کا انگریز نے جب غدر کیا اور اس کے ٹوٹیوں نے غدر کیا, بے وفائی کی اور اس ملک میں جہاد کا پہلا وار جو تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا, تو اللہ کے غیبی اشارے سے دارالحکومت سے دور ہٹ کر کے جنگل میں, یا جو ہم اس دارالحکومت سے دور ہٹ کے لہترار کے پاس جا کے یا آگے دریائے جیلم کے پاس یا کہیں پیچھے جا کے نسیہ گلی کے پیچھے پہاڑوں میں وہاں پہ قوم کے بچوں کو اکٹھا کر کے اور رسول اللہ کا اشتہار سکھانا شروع کرے. کیونکہ شہروں میں تو اب ذرائع ابلاغ کی طرف سے وہ اسلام سکھایا جا رہا ہے جو گزرے ہوئے 1406 سال میں زمین پہ کسی کا اسلام نہیں تھا. یہ تو نیو ڈیزائن اسلام کا آپ سکھا رہے ہیں. پرسوں رات کو 8 بجے ڈرامہ جس نے بھی دیکھا ہے وہ اس بات سے گواہ ہے. مجھے کمیٹی چوک کا ایک صاحب کل آ کر کے اطلاع دے کر گیا اور میں نے پھر انکوائری کرائی, تحقیق کرائی. واقعی وہ اس اسلام کے اس کو غلامی میں رہ کبھی انگریز کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا گزارا مشکل ہے. اسلام کو بچانا ضروری ہے تاکہ انجام اسپین جیسا نہ ہو, اندرس والا. تو حضرت نانوتری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب الافطاب نے قصبہ دارون دیوبند میں
ایک طالب علم بٹھا کے مکتبے کا آغاز کیا. ان مدارس کو اسلام آباد والوں، ان مدارس کو، یہ مدرسہ تعلیم الاسلام اور اس کے علاوہ یہ جتنے مدارس ہیں چھوٹے یا بڑے ان کو معمولی چیز نہ سمجھو. اگر 1857 کے واقعہ کے بعد اکابر نے مدارس قائم کر کے اور رضاکارانہ تحریک کے ذریعے سے آپ کی بولی میں رضاکارانہ موومنٹ چلا کر کے امداد باہمی کے اصول پہ، خود کفالت کے اصولوں پہ اگر یہ علم دین پڑھا کر کے سکھا کر کے یہ حافظ اور یہ قاری اور یہ مفسر اور یہ محدث اور یہ مفتی اور یہ عالم اور یہ صوفیاء یہ نہ پیدا کیے ہوتے تو 800 سالہ مغلوں کی حکومت کے بعد اس بڑے صغیر کا انجام انگریز نے اپنی تدبیروں سے وہی کرنا تھا جو 800 سالہ طارق بن زیاد سے فتح کیے ہوئے عمروں سے موجودہ اسپین کا انجام ہوا. مان لیا 800 سال مسلمان کی حکومت اور انجام میں آج 0.0 ہے ایک مسلمان نہیں، لوکل آبادی کا سفر کھانے رہیں گے. اور یہاں پہ 800 سالہ حکومت مغلوں کی اور بہادر شاہ زفر کے گرفتار ہونے اور رنگوں میں شہید ہو جانے کے بعد جس حالت میں وہ مغل چھوڑ کے گئے تھے اسلام کو، اس سے آگے اللہ پاک نے بڑھا دیا. ان کے دور سے زیادہ آج قرآن کے حافظ موجود ہیں، ان مغلوں کے دور سے زیادہ آج قاری موجود ہیں، ان کے دور سے زیادہ آج محدث موجود ہیں، رسول اللہ کے احادیث کے حافظ موجود ہیں. اور ان کے دور سے زیادہ آج دنیا میں قلم کا، زبان کا اور عمل کا اور ہتھیاروں کا جہاد کفر کے خلاف ہو رہا ہے. الحمدللہ اس تحریک کو، اس نظریے کو، اس خیال کو اور اس عمل کی جدوجہد کو کیا وڈیروں نے، سرداروں نے، چودھریوں نے، خانوں نے، نوابوں نے اور یہ کتے رکھنے والے گدی نشینوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا یا کہ اس تحریک کو ان گدی نشینوں نے، یہ جو آپ لوگ بیٹھے پہلے دل سے سوچو. یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو یہ گورنمنٹ کی گدیوں پہ حرام کھا کے بیٹھنے والے ان کے سامنے کہا کرتا ہوں کہ برے صغیر اہل علم کی قربانیوں اور دیندار مسلمانوں کی مشترکہ قربانیوں سے آزاد ہو کر کے اور یہ پاکستان بنا. اس کے بعد بڑے صغیر کی آزادی ان لوگوں کے باپ دادوں کی مرہونی منت نہیں ہے کہ جو لوگ اقتدار سے 47 سے آج تک بیٹھے ہوئے چلے آتے. کیونکہ اشتہار کے پاس اخباروں میں ہے نا محاذہ CID والے، انٹیلیجنس والے، سیکورٹی والے سارے آئے ہوں گے. میں ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، آگے پہنچاؤں. اس ملک کی آزادی اہل علم کی ان 250 سالہ قربانیوں کی مرہون منت ہے. ڈھاکے میں بانسوں کے ساتھ لٹکائے ہوئے علماء کی مرہون منت ہے. لدھیانے سے امبالے تک درختوں کے ساتھ شہادت کی موت جام پہ لاحق ہے، علماء کی مرہون منت ہے. تو حضرات تمہید کا مدعا یہ ہے کہ چھتے کی مسجد میں ایک بچہ محمود حسن کے نام سے جو بٹھایا حضرت گنگوئی نے اور حضرت ناموسی نے سارے کو رحمہ اللہ اور استاد ملا محمود رحمت اللہ علیہ نے جو پڑھانا شروع کیا قرآن ناظرہ، اس کے بعد حفظ اور اس کے بعد میزان اور منشیات جب شروع کی تو پاکستان کے اسلام آباد دلی کے میرے علماء، مخدوموں اور نوجوان ساتھیوں اور شہریوں، یہ کس کے علم میں تھا کہ یہ ایک طالب علم والا مکتبہ چھوٹا سا مدرسہ، اس ایک طالب علم سے شروع کیا ہوا یہ مدرسہ آگے جا کے یہ دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہوگی. اور یہ کس کے علم میں تھا کہ یہ ایک بچہ جو آج پڑھائی کے لیے بٹھایا ہوا ہے یہ بچہ آگے جا کر کے نہ صرف استاد بنے گا بلکہ یہ استاد کون بنے گا. یہ پھر باہتھیار جہاد کا بھی سربراہ ہوگا اور یہ قلم کے جہاد کا بھی سربراہ ہوگا اور یہ مناظرے کے جہاد کا بھی سربراہ ہوگا اور یہ فن حدیث کا بھی امام ہوگا اور یہ فن تفسیر کا بھی امام ہوگا اور یہ فقہ اسلامی کا بھی امام ہوگا اور یہ بیعت و ارشاد اور ذکر و فکر کا بھی سب سے بڑا پیر و مرشد بنے گا. یہ کس کو معلوم تھا؟ دیکھ لو آغاز چھتے کی مسجد، انار کا درخت اور محمود حسن ایک بچہ اور انتہا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کیلو رحمۃ اللہ علیہ، انتہا جس شیخ الہند کے شاگردوں میں پھر آگے حکیم اور متھانی نظر آتا ہے. میدان تصوف اور میدان تصنیف کا شاہ گواہ ہے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس شیخ الہند کے شاگردوں میں شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی نظر آتے ہیں جو جدوجہد آزادی اور اس کے ساتھ بیعت و ارشاد اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے بڑھانے اور علوم نبوت کے پھیلانے میں اپنے وقت کے امام ہیں اپنے رنگ میں. اور پھر اسی شیخ الہند کے شاگردوں میں پھر دوسرا امام بخاری نظر آتا ہے. آپ
آپ کے والد ماجد ہمارے سب کے روحانی دادا حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. ہندو اور اسلام آباد والوں، اہل علم کی کوششوں کے آغاز کے معمولی پنے کو نہ دیکھو کہ چھوٹی سی مسجد نکاح مدرسہ تعلیم الاسلام کیسی دیکھ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے مدرسے اس کو نہ دیکھو. رئیس المحدثین اور قطب ولایت اور قطب علم اپنی صدی کے دوسرے امام بخاری حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آغاز کو بھی دیکھو. اکابر ہندوستانی حضور کے یہ ہمارے اتباع کے پاس کافور ہے تو سماج رمبو میں آتا ہے کہ کافور کی مسجد میں بھی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو پرانے زمانے میں مسجدوں کا نظام تھا جس کے ہم لوگ پیداوار ہیں، ہم نے ٹوپیاں اٹھا کر کے منگے میں دی. اور اس دور کے دفتر سے تعلیم کے میرا خیال سے ہم آخری لوگ ہمارے بعد بجلی اور حکموں اور سب کو نیچے پڑھنے والوں کا دور آ گیا. معاف کرنا علماء کرام، معاف کرنا ہمارے مدارس پھیلتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے یہاں اہل علم مدرس اور محقق نہیں پیدا ہوئے. دارالعلوم دیوبند نے حق ادا کر دیا ہے، یعنی سینیا میں شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اب ہم جو بیٹے ہیں روحانی اور پوتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اور ان اکابر کے، اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم گزرے ہوئے اکابر کی طرح ان مدارس سے ویسے شخصیتیں پیدا کریں جو علم و عمل کے نمونے ہو اس مسلمان قوم کے ساتھ. باقی بات کروں ہمیں اس قوم سے کچھ دلائی. ہماری مسلمان قوم نے ہر موڑ پہ اسلام کے جس عنوان سے ہم نے ان کو پکارا ہے انہوں نے ساتھ دیا. مدارس کے عنوان سے پکارتے ہیں تو ساتھ دیتے ہیں. یہ ہزاروں مدرسے کھڑے ہو گئے ان کے تعاون سے، خدا کے فضل سے ان کے مادی تعاون. ختم نبوت کے نام سے ہم اپنے عوام کو پکارتے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ناموس صحابہ کے لیے پکارتے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اسلام سیرت و نبی کے لیے پکارتے ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اصل فرض میرا اور میری برادری کا علماء کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے ذاتیات اور اپنے چھوٹے افراد کو بالائے طاقت رکھیں اور اپنی روحانی نسبت جو دیوبند کی طرف ہو رہی ہے نا علم والی اور عمل والی، اور وہاں سے وہ نسبت شاہ ولی اللہ مسجد الفسانی سے ہوتے وہ مدینہ منورہ تک پہنچ جاتی ہے اور اصحاب صفا کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے رسول اللہ کے مدرسے کے ساتھ. ہم اپنی اس نسبت کو تازہ کر کے وہ علم اور عمل جو صحابہ نے بعض والوں کو دیا آج ہمیں اس کا نمونہ ہونا چاہیے. تو حضرت عباس مدد علی ہمارے مخدوم زادے یہ اس قصبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس عظیم اسلامی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا اتنا بڑا احسان ہے، جس کے آغاز کی طرف میں نے اشارہ کر دیا اور جس سے نکلنے والے اکابر میں وہ اتنی زیادہ بڑی فہرست ہے کہ میں سب کو بھیج نہیں سکتا. حضرت کا بیان سننا ہے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام لینا ہے، امیر شریعت کا آپ چاہے نام لے رہے، شیخ التصویر کا نام لے رہے، شاہ رحیم رائے پوری، شاہ عبدالقادر رائے پوری کا نام لے رہے، مولانا عبداللہ صاحب خانقاہ سراجیہ مجددیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے، ہمارے پیر مرشد جو براہ راست حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس المحدثین کے شاگرد اور پہلے سے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کا چاہے تو نام لے رہے، کروڑ ہیں، ایک اور دو تو نہیں ہے نا. جیسے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ چاروں کے مانند روشنی ایمان کی دینے میں ہدایت دینے میں ایسے دارالعلوم دیوبند کے فضلاء اور یہ پہلی جو کھیت ہے شیخ الہند کے شاگردوں کی اور حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں کی، یہ بھی علم اور عمل کے تارے ہیں جو ہدایت ہی دیتے رہے ہیں. اللہ پاک جو چاہتے کو ان کے درجات بلند فرمائے. تو ہمارے مخدوم اور ہمارے مہربان اور ہمارے رہنما اور ہمارے سرپرست حضرت شاہ صاحب مدد علی کا جسمانی روحانی تعلق ان اکابر سے ہے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سرگم ارجمن ہیں. ان کے کلمات غور سے سننے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی خدا سے توفیق کرنی ہے اور جس علم کے لیے نقیب ہے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اس علم کو آگے دنیا تک پہنچانے کے لیے یہاں سے خیالات لے کر کے جائیے. جن کلمات کے ساتھ انہیں درمیان میں حائل ہوا ہوں اس کی معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم.